السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس وقت شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شادیوں کا موسم ہے۔ شادیوں میں ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جس کے یہاں شادی میں جاتے ہیں لوگ ان کو لفافہ دیتے ہیں، کور دیتے ہیں، پیسوں کا ہدیہ دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح شادیوں میں کور دینا، لفافہ دینا، پیسوں کا ہدیہ دینا، کیا یہ جائز اور درست ہے؟ آج اسی پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، ہدیہ یہ تو بالکل جائز ہے، ہدیہ دینا بھی جائز ہے، لینا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی کہ آپس میں ہدیہ لو دو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی حقیقت بدل کر، لیبل بدل کر حقیقت بدل دی جائے تو پھر اس میں خرابی آ جاتی ہے۔ اب اس میں ظاہری عنوان تو ہدیے کا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں ایسی چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ اس نے ہدیے کی حقیقت کو دبا دیا ہے اور قرض کی حقیقت کو بڑھا دیا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں ولیمے کے ہال میں، شادی کے مقام پر ایک شخص رجسٹر لے کر بیٹھا رہتا ہے، وہ لکھتا ہے کس نے دیا، کیا دیا، کتنا دیا، کن کن لوگوں کی طرف سے نہیں آیا۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ریسٹورینٹ ہے جس کا بل پے کیا جا رہا ہے اور نہ لینے والوں کا نام لکھا جا رہا ہے، اور شادی میں اگلے دن جانے سے پہلے، ایک دن پہلے رات میں مشورہ ہوتا ہے کہ کتنے کا کور دینا ہے۔ اپنے گھر میں شادی تھی تو انہوں نے کتنے کا دیا تھا، اب ہم کو کتنے کا دینا ہے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کہ اب اس میں قرض کا پہلو غالب ہو گیا ہے، ہدیے کا پہلو دب گیا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سورہ مدثر جو قرآن مجید کی ابتدائی آیات نازل ہونے والی صورتیں اور ابتدائی نازل ہونے والی آیتوں میں یہ آیت ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر زیادتی کی نیت سے احسان مت کرو کہ میں احسان کر رہا ہوں تو میری شادی کے موقع پر ہمارے پاس اس سے بڑا کور آئے گا، ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ پر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اس کی ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اس نیت سے قرض دے رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر آئے گا، اس نیت سے ہدیے کے نام پر دے رہے ہیں جو حقیقت میں قرض ہیں کہ ہماری شادی کے موقع پر اس سے بڑھ کر آئے گا، تو یہ بھی اس برائی میں داخل ہے۔ یہ قرض ہے، گویا قرض پر نفع لینے کی امید رکھی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری خرابیاں اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، بلا ضرورت قرض دینا لینا لازم آ رہا ہے۔ جب اس میں قرض کا پہلو غالب آ گیا، بعد میں اس کا بدلہ چکانا ہے تو یہ قرض ہو گیا۔ تو ایک خرابی یہ آ گئی کہ بلا ضرورت قرض دینا اور لینا لازم آ رہا ہے۔ دوسری بات، اس قرض کی ادائیگی کے لیے ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا کہ جب ان کی شادی ہوگی تو اس قرض کا ہم بدلہ چکائیں گے، اس دن قرض ادا کریں گے۔ نمبر تین، بہت سارے لوگ، جتنے لوگ ولیمے میں آئے ہیں، جتنے لوگ شادی میں آئے ہیں، بلا ضرورت اتنے سارے لوگوں کا قرضہ لینا لازم آئے گا، اور پھر کس کا ادا کر پائیں گے، کس کا نہیں کر پائیں گے، کسی کا زیادہ کر کے سود کے گناہ میں، انٹرسٹ کے گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سب برائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ نفس ہدیے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کا آپ کی خدمت میں اس موقع پر ہدیہ بھیجنا جائز ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جو نیوتے کا کاروبار چل پڑا ہے، رجسٹر کا جو کاروبار، لکھنے کا، لینے دینے کا، اس نے اس حقیقت کو بدل دیا ہے۔ لہذا اگر اس کو لازم نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، نہ دینے والے کو تانا نہ دیں، نہ دینے والے پر طنز نہ کریں، اور ملنے کی امید اور طمع نہ رکھیں،
ان تمام خرابیوں سے ہٹ کر اگر ہدیے کا پہلو ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں جو نیوتے کی شکل آ گئی ہے، کاروباری شکل، قرض کی شکل بدل دی گئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس نیت سے لینا دینا کرنا کہ اس کو رسم بنا دیا جائے، بعد میں اس کا بدلہ چکایا جائے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح شریعت، صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔